السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں اور جناب غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 6 ماہ مکمل ہو چکے اور اس دوران غزہ اور فلسطین کی عوام جہاں پر انتہائی تکلیف کا شکار ہے، وہیں پر ان کے جو بچے ہیں وہ بڑی تعداد میں نہ صرف یتیم ہوئے، نہ صرف والدین سے محروم ہوئے، نہ صرف اسکول، کالجز، ہیلتھ، خوراک سے محروم ہوئے، بلکہ وہیں پر ان بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی اموات، ان کی شہادتیں بہت بڑے پیمانے پر ہوئیں۔ 13,000 بچے اب تک اس 6 ماہ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن اس دوران ابھی جو تازہ ایک واقعہ جو پیش آیا، اور اس واقعہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جنگ چھڑنے کا ایک جو موقع ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایسا امکان نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ یقیناً اس سے پہلے جو ایک بڑی تکلیف دہ چیز سامنے آئی اس جنگ کے دوران وہ یہ کہ اسرائیل کی جارحیت کے باوجود کسی مسلم ملک نے ابھی تک بزور طاقت جو ہے اسرائیل کو اس ظلم سے روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی، اور کسی ملک نے بھی کھل کر اسرائیل کو روکنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صرف لفظی جو گولہ باری ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ابھی تک صرف جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، ابھی تک صرف جو ہے ممالک کی جانب سے بھی کسی سخت موقف تک کا سامنا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ کسی ملک نے جو ہے وہ بڑا کوئی سخت قسم کا موقف ہی اپنایا ہو۔ بلکہ عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو بڑے ہی تکلیف دہ بات ہے کہ عرب ممالک تو اسرائیل کے ساتھ تجارت اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں کہ ایک عام مسلمان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ امر ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک تازہ واقعہ، ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جس کے بعد حالات مزید زیادہ کشیدگی کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ابھی حال ہی میں شام دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل نے میزائل حملہ کیا، جس میں کہ ایران کے وہاں پر جو امپلائیز تھے اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ 8 افراد جو ہیں وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے، 8 افراد شہید ہوئے اسرائیلی ظلم کے آگے، اور ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی جو ہیں وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے، جو کہ ایک سفارتی، اگر ہم اصول و ضوابط اور قوانین کا دنیا بھر میں جائزہ لیتے ہیں تو تمام ممالک سفارتی جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہیں اور کبھی بھی سفارت خانوں پر حملے نہیں کیے جاتے، مگر اسرائیل نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کے بعد یقیناً کشیدگی کی جانب اضافہ ہوگا، اور کشیدگی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بغیری نے اپنے بیان میں واضح طور پر اسرائیل کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جناب آپ کے اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بغیری نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ حملے کا جواب دیا جائے گا، اور ایران اپنے رد عمل کا وقت اور طریقہ کار خود طے کرے گا، اور ایران کو جو ہے وہ اسرائیل کو اپنے اقدامات پر پچھتانا پڑے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے ان اقدامات پر پچھتانا پڑے گا۔ یقیناً جو ہے وہ ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس حملے میں جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا وہ ازالہ کرے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اس میں ہم اسرائیل کے بھی جو سفارت خانے ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے وقت اور اپنے طریقہ کار کا جو ہے وہ خود طریقہ کار طے کریں گے۔ سو جناب یہ خطرناک اناؤنسمنٹ ہے، ایک خطرناک اعلان ہے جو کہ دنیا کو ایک جنگ کی طرف، ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی، یوآف گیلٹ نے اپنے بیان میں ایران کو جو جواب دیا وہ بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ سو جناب اس تیاری اور اس حملے کی جو بازگشت، اور پھر اس کے بعد جو اسرائیل کی طرف سے پہل کی گئی، اور ایرانی جو دمشق میں سفارت خانہ ہے اس پر جو حملہ کیا گیا، یقیناً یہ جہاں پر غزہ میں اسرائیل نے اپنی جارحیت اور اپنے ظلم کی تاریخ رقم کی، وہیں پر ایک نئی تاریخ جو انہوں نے ایک شروع کی ہے، ایک سفارت خانوں پر جو احترام کا سلسلہ تھا اس کو توڑتے ہوئے اس پر حملہ کیا، تو یہ دنیا کو ایک نئے ٹرینڈز کی طرف، ایک نئے خودکش حملوں کی طرف، ایک نئے
دنیا بھر کے عذاب کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے۔ سو جناب آنے والے وقت میں یہ دونوں ممالک ہی نہیں بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ انتہائی کشیدگی کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس وقت پر بھی دنیا کے بڑے بڑے ارباب اختیار نے اس میں انٹرفیئر کرتے ہوئے اس معاملے کو درست کرنے کی کوشش نہ کی تو خرابی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے تمام انسانوں پر اپنا رحم فرمائے اور جنگ و جدل جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو جائزہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، جڑ جائیے ہمارے ساتھ تاکہ یہی تمام معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور ہم انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ آپ کے سامنے نئی معلومات لے کر سامنے آتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔